اس کے نتیجے میں کس طرح جب آپ ابھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ نے پچھلے کئی خطبات میں، اور حضور نے تو یہاں پہ جو برطانوی دارالعوام میں وہاں پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی دنیا کے مختلف سٹیجز پہ بڑی کھول کے بتایا کہ آپ جو باتیں جس رنگ میں پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، بنی نوع انسان کی عزت اور وقار بحال نہیں ہو سکتی، وہ غربت سے نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی اصول ہیں بظاہر آپ بڑے خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ عدل سے آ رہی ہیں، ایبسولوٹ جسٹس نہیں ہے، عدل کے انصاف کے پیمانے اپنے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ان سارے نظاموں کی، خواہ وہ ڈیموکریسی کے نظام پر ہوں یا کسی اور سطح پہ ہوں، ہر پہلو سے ان میں جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی، یہ ہمیشہ خلافت احمدیہ کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے، دیکھیں ابھی جو مشر صاحب نے بھی یہ بتایا، یہ بہت ہی اہم خطاب ہے، اور اس میں حضور نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے قائم کردہ ایک تحریک ہے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک فرد نے قرآن کریم کی بنیاد پر اس بات کو کھولا ہے۔ عام انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ محبت انسانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ عرفان ہی پیدا نہیں ہو سکتا جو اس شخص کو ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے، جو توحید پر قائم ہے۔ تو اگر الخلق و عیال اللہ ہے تو پھر تمام مخلوقات کا خیال رکھنے والا، ان کا سچا ہمدرد وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اسی لیے، اور اس کی بنیاد اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنے اموال یتیموں مسکینوں کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تم سے کچھ جزا نہیں چاہتے، ہمارا تو ہم تم سے۔ اور یہاں پہ آپ آج کل کی حکومتوں کو دیکھ لیے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، کسی ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، وہ جو کسی کو دیتے بھی ہیں کہ ہم یہ ایڈ دے رہے ہیں، وہ ایڈ سے زیادہ ایڈز بن جاتی ہے ان کے لیے، وہ اس ملک کو ایسے شکنجے میں اپنے لیتے ہیں، سارا خون ان کا چوس لیتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود السلام نے، ہم جو چونکہ وصیت کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، حضرت مسیح السلام نے اس میں سچی ہمدردی کا ذکر فرمایا کہ بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی، اسی کی تفصیل آگے تاریخ جدید میں اور پھر اس نظام نو میں اور آگے خلفاء کرام اس کو مزید کھولتے ہیں، اور ہمیں جو مختلف مواقع پر ہدایات خطابات میں ہوتی ہیں، وہ اسی سچی ہمدردی، اور سچی ہمدردی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رسالہ وصیت میں فرمایا کہ تقوی کے بغیر نہیں ہوتی، اور تقوی جو ہے وہ تعلق باللہ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو رہنمائی ہے، اب اس پہلو سے واسطہ صاحب آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی اور ایسی جماعت ہے جو عالمی ہو؟ یہ تو ہمارے ناظرین بتائیں جو سن رہے ہیں، جو عالمی ہو۔ بالکل دیکھیں نا، ملکوں میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے یہاں چینل کھولا ہے، ایک نے وہاں کھولا ہے، ایک نے اس ملک میں، ایک اس ملک میں، عالمی کوئی مذہب۔ جو ابھی ہم اگر بات کریں، کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ امام جماعت احمدیہ عالمگیر کا جو خطبہ تھا، آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کا اثر، مطلب ایک تو آپ یہ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک نجی چینل شروع ہوا کچھ عرصہ پہلے، آج 4-5 سال پہلے کی بات ہے، مسلم اسلامک چینل، مطلب یہ نام نہیں ہے اس کا، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک اسلامی چینل ہے۔ تو انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ لائیو نشر کیا کریں گے۔ پہلا خطبہ جمعہ انہوں نے جو اس کے بعد، کیونکہ مجھے اس میں بڑا اشتیاق تھا کہ کس کا کریں گے، یہ تو آپس میں جو ہے وہ ایک بات پہ ان کا اتفاق ہوتا نہیں ہے، تو کس کا ہوگا؟ خیر وہ ایک انہوں نے کسی مانچسٹر کی کسی مسجد کا جو ہے وہ امام صاحب کا، کسی کوئی وہاں پہ تھے مسجد کا، ان کا کیا، اگلے پہ جو ہے وہ کہیں رودرم کی کسی مسجد کا کیا، تیسرے پہ کچھ اور کا کیا، پھر ان کا آپس میں ایسا اختلاف ہوا ان تینوں کا کہ وہ بالآخر انہیں یہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا، اور اب اس بات کو 5-6 سال ہو گئے، میں نے کبھی ان کے چینل کے اوپر خطبہ جمعہ نہیں دیکھا۔ تو اس چینل کے ذریعے سے خلیفۃ المسیح کی آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خوبصورت علم الکلام ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی جو خوبصورت تشریح ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو لوگ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر اس وقت اسلام کی کوئی قابل عمل صورت، اسلام کی کوئی قابل قبول صورت ہے، کوئی قابل قبول تشریح اور تفہیم ہے، تو وہ وہی ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پیش فرمائی، اور جسے ان کے خلفاء جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایک تو یہ کہ عالمی، جی ہاں، عالمی کوئی نہیں ہے، بالکل، کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جو یہ کہتی ہو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، بالکل، یعنی اس کی ایک ایسی قیادت ہو جو یہ کہے کہ ہمیں خدا نے کھڑا کیا ہے اس کام کے لیے، کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ کہنے کو تو کوئی کہہ دے گا، لیکن اس کو اپنا ثبوت بھی دینا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی اس کے ساتھ ہے۔
اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب نئی زمین نیا آسمان ہوگا اور وہ حقیقی اسلام کی حقیقی تعلیمات پر مبنی ہوگا، اور اس کی آپ نے یہ فرمایا کہ اب میرے ذریعے سے وہ ہوگا، کیونکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام اور چاکر ہوں، اور آپ ہی کے فیضان کے نتیجے میں، آپ کے امتی ہونے کے نتیجے میں مجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے نتیجے میں یہ ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب مسیح اور مہدی آئے گا تو وہ زمین کو وہ حکم اور عدل ہو کر آئے گا اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، بعد اس کے کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہم جو بات پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوچیں۔ ایک وہ شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے اور وہ عالمی جماعت ہے، اس کا پیغام عالمی ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام عالمی ہے، اور آپ کی جو قطع کلامی ہو رہی ہے، ابھی جو اگلی بات تھی جو ابھی آپ نے کی کہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ابھی اسی دورے میں حضور جب جرمنی میں تھے تو وہ اخبار میں آ رہی ہیں رپورٹیں، شائع ہو جائیں گی۔ حضور نے کل فرمایا کہ وہ تو لمبا ذکر ہے، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، تو ایک جگہ پہ جہاں پہ مسجد کا افتتاح ہو تو حضور نے وہاں پہ بڑے اس علاقے کے بڑے بڑے افسران جمع تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو بہت خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ یہ مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے اور ویسے بھی یہ، تو وہ کہنے لگے کہ جناب یہ علاقہ، حضور سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ علاقہ جرمنی کا خوبصورت ترین ہے اور ہم اس کو جرمنی کا دل کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جرمنی کے دل میں آپ کے دل جیتنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بلا توقف، وہ غیر مسلم ہے، اس نے کہا آپ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں، You have already won our hearts۔ اب یہ جو بات ہے کہ غیر بھی اب اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن یعنی اسلام کا وہ پیغام جب خلافت احمدیہ پیش کرتی ہے، یہ نظام نو کہ یہ ہے نظام جس کے نتیجے میں تمہارے دکھ دور ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تم ہر قسم کی نفرتوں سے نجات پا سکتے ہو، جس کے نتیجے میں تمہاری اقتصادیات سنور سکتی ہے، تمہارے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ بلا استثناء ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ بات ہے، یہ نظام ہے، تو یہ تو واقعتاً ایسا ہے کہ یہ ہمارے دلوں کو جتنے والا ہے۔ یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنے نظام حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے مقابلے پہ اسلام کا نظام پیش فرما رہے ہیں حضور۔ کوئی نیا نظام نہیں، کوئی ڈیوائس کیا ہے، وہ اصل میں بالکل، اور اس خوبصورت طریقے سے کون ہے جس نے اسلام کا نظام متعارف کرایا ہو۔ ابھی بات شروع میں ہو رہی تھی مودودی صاحب کی معاشیات اسلامی کی، تو وہ بھی اس میں بھی، چونکہ حضور کا یہ لیکچر آ چکا تھا 1942 میں، اس کے بعد 1945 میں حضور کا اسلام کا اقتصادی نظام کے موضوع سے لیکچر ہو چکا تھا، 1946 میں سامنے آتی ہے مودودی صاحب کی کتاب۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، جو ان دونوں لیکچرز میں بیان فرمودہ حضور نے جو اسلام کا نظام پیش ہونا ہے اس سے باہر ہو سکتی نہیں تھی۔ یہ اتنا ایگزاسٹو بیان ہے، اتنا مفصل بیان ہے کہ اس سے باہر کچھ ہو نہیں نہ سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کچھ ہے تو ہم اپنے ناظرین کو دعوت دیتے ہیں، ہمیشہ پروگرام میں کہتے ہیں، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی جس طرح نصیر قمر صاحب نے بھی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ کوئی ہے ایسا نظام تو لا کے دکھائیں، تو جناب لا کے دکھائیں، بڑا آسان ہے۔ آپ کے اسکرین پہ اس وقت نمبر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ لا کے دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نہیں جناب فلاں صاحب نے نظام پیش کیا تھا، بڑا اچھا، بڑا کارگر ثابت ہوا، کیونکہ ہم تو ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے صرف زبانی باتیں نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ، حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء نے جو بات کی ہے اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو آپ کلیشے کہہ سکیں، جسے آپ کھوکھلا نعرہ کہہ سکیں۔ ہم نے تو جو کہا ہے ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام نے یا آپ کے خلفاء نے، وہ ہوا ہے، ہم نے کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ ابھی بات ہوگی تحریک جدید کی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی انکساری مگر بڑے فخر کے ساتھ پیش فرمایا ہے کہ یہ ہے ہمارا عملی ثبوت اس بات کا کہ یہ نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ اور کیسے ہوگا وہ پھر آہستہ ظاہر ہے، حضور نے جس طرح سے ابھی فرمایا ہے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ ابھی ہم بشر اسد سے بھی بات کریں گے۔ بشر اسد سے بات کرنے سے پہلے طارق محمود صاحب پاکستان سے